کہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو جنازے کے ولی تھے، آپ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا ہاں، قبر نے مجھ سے گفتگو کی۔ کیا گفتگو کی؟ کہنے لگے قبر نے گفتگو کی کہ عمر بن عبدالعزیز مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جب کوئی میت میرے اندر آتا ہے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا کر۔ تو قبر سے ایک آواز آئی کہ جب کوئی میرے اندر آتا ہے میں اس کی آنکھوں میں کیڑے ڈال دیتی ہوں، منہ کو کیڑوں سے بھر دیتی ہوں، پیٹ کو کیڑوں سے بھر دیتی ہوں، اس کے پوروں کو اس کی انگلیوں سے جدا، انگلیوں کو ہتھیلیوں سے جدا، ہتھیلیوں کو بازوؤں سے جدا اور بازوؤں کو کندھوں سے جدا کر دے۔ میں اس کے گوشت کو کھا لیتی ہوں اور اس کی ہڈیوں کو رہنے دے۔ 1985 کی بات ہے کہ یہ واقعہ اس عاجز نے امریکہ کے کسی شہر میں بیان کیا، انگلش میں بیان تھا، اور وہ مجمع ہی سارا ڈاکٹروں کا تھا۔ بیان کے بعد ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت آپ نے جو یہ بات سنائی تو یہ آپ نے کہاں پڑھی؟ میں نے کہا بھائی ہم نے کسی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا ہے۔ کہنے لگے آپ دیکھنا چاہیں گے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا عبرت کی نظر سے دیکھنا چاہوں گا۔ اگلے دن وہ ہمیں نیچرل ہسٹری میوزیم لے گئے اور وہاں پر مومیز کا ایک سیکشن تھا۔ مومی کہتے ہیں ہنود شدہ لاش، وہ لاش جس کو کیمیکل لگا کے پریزرو کر دیتے ہیں، وہ وہاں پر لے گئے۔ شیشے کے کمرے بنے ہوئے تھے اور لائٹ انڈائریکٹ تھی، اتنی جتنی اثر کے قریب ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کا منظر بنایا ہوا تھا۔ تو شیشے کے پہلے کمرے میں جب لے گئے تو کمرے پہ لکھا ہوا تھا دروازے پہ کہ جب انسان دنیا سے مرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے۔ اس نے اندر دکھایا، اندر ایک انگریز کی لاش پڑی ہوئی تھی، صحیح سالم جیسے لوگ بندہ ہوتا ہے۔ خیر ہم نے ایک نظر ڈالی، کیونکہ اس پر کوئی کپڑا نہیں تھا، صاف جسم نظر آ رہا، باہر نکل آئے۔ کہنے لگا حضرت اب اگلے میں آئے۔ اگلے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ آدمی مرا اور اسے قبر میں اتنے دن دفن رکھا گیا، اتنے دنوں کے بعد قبر کھولی گئی اور جس حالت میں اس کو پایا ہم نے کیمیکل چھڑک کر عین اسی حالت میں پریزرو کر دیا۔ اوپر دن بھی لکھے ہوئے تھے، پتہ نہیں 8 دن 10 دن جو بھی تھا۔ دروازہ کھول کے اندر گئے، ہم نے کیا دیکھا کہ باقی سارا جسم ٹھیک۔ سب سے پہلی تبدیلی جو بندے کے جسم میں آتی ہے، اس کی آنکھوں کے دونوں ڈیلے بنٹے نکل کے اس کے رخساروں پر پڑے، سب سے پہلی تبدیلی یہ آتی ہے۔ اور اس کی آنکھوں کے وہ جو ڈیلے تھے ان کے ساتھ کیڑے چمٹے ہوئے چاروں طرف۔ اے انسان جو ہوس بھری نگاہیں تو غیروں پہ ڈالتا پھرتا ہے، سب سے پہلے اللہ تیرے جسم کی آنکھوں کو ہی کیڑوں کی غذا بنائے، سب سے پہلے تیری آنکھوں کو کیڑے کھائیں۔ ہم تو دیکھ کے اتنا حیران ہوئے کہ کوئی حد نہیں، آنکھوں سے آنسو ہمارے۔ وہ کہنے لگا حضرت آگے چلے، اگلے کمرے میں گئے، لکھا ہوا تھا یہ بندہ فوت ہوا، اس کو اتنے دن قبر میں رکھا، کچھ زیادہ دن، اور جب نکالا تو اس کی یہ حالت۔ جب اندر جا کے دیکھا تو اس کا باقی جسم سلامت، آنکھوں کے ڈیلے جو تھے وہ کیڑوں نے کھا لیے تھے اور آنکھوں کے اندر سوراخ سے بنے ہوئے تھے، گڑے سے۔ دوسری چیز کیا دیکھی کہ اس کے منہ میں کیڑے بھرے تھے جو اس کے ہونٹوں کو کھا رہے، یہ ہونٹوں پہ کیڑے چمٹے ہوئے تھے، جیسے چاول ہونٹوں پہ رکھ دے بالکل اسی طرح کیڑے صاف نظر آ رہے تھے چمٹے ہوئے، اور انہوں نے کیمیکل لگا کے رکھا ہوا۔ جس زبان سے محبتوں کے دعوے کرتا پھرتا ہے، جھوٹی محبتیں جو بول زبان سے نکلتے ہیں نا غیر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان ہونٹوں کو، اس زبان کو کیڑوں کی غذا بنائے۔ تیسرے کمرے میں گئے، وہاں ہم نے دیکھا کہ اب جو میت پڑا تھا اس کی آنکھیں بھی بالکل گڑے، دونوں آنکھیں، اور منہ کے ہونٹ نہیں تھے، اور 32 دانت ایسے لگ رہے تھے، نظر آ رہے تھے جیسے کہ مردہ بکری کے دانت نکلے ہوئے، یوں دانت نکلے ہوئے تھے، ہونٹ کیڑوں نے کھا لیے تھے۔ اور تیسری بات یہ دیکھی ہم نے، اب اس کے پیٹ کے اندر بھی پیالہ بن گیا تھا، پورا پیٹ، اور وہ بالکل کیڑوں سے بھرا، جیسے پیالہ چاولوں سے بھرا ہوتا ہے، ہو بہو ہم نے اس کے پیٹ کے پیالے کو کیڑوں کے چاولوں سے بھرا دیکھا۔ جس پیٹ میں حرام غذا جاتی ہے یہ کیڑوں کی غذا بن رہا۔ بس اسی طرح آگے وہ کیڑے پھیلتے چلے گئے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ گوشت کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ پھر اس سے آگے جا کے دیکھا تو آخری کے اندر ہم نے پورے جو تھے وہ انگلیوں سے جدا دیکھے، انگلیاں ہتھیلی سے جدا دیکھی، ہتھیلی بازو سے جدا، بازو جسم سے جدا، سب ہڈیاں الگ الگ پڑی۔ پھر اس کے بعد آخری ایک وہ تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ اتنے سال کے بعد قبر کھولی، اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا اتنا سا حصہ پڑا تھا
باقی ہڈیوں کو بھی کیڑوں نے کھا لیا۔ آج جس جسم کو حرام سے پال رہے ہیں، جس جسم کو ہم گناہوں کے مزے دے رہے ہیں، ہم اس جسم کو کیڑوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اللہ والوں کے بھی یہی جسم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ گناہوں سے جسم کو بچاتے ہیں، ان کے اندر گناہوں کے بیکٹیریا جراثیم کوئی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی سلامت۔ تو انہوں نے غصے میں آ کے کہا کہ بڑے میاں جیسے تمہاری نکلے گی ویسے میری نکلے۔ اس نے کہا اچھا پھر میری تو ایسے نکلے گی۔ کل اس کے پاس کپڑا تھا، وہ وہیں دکان میں فرش پہ لیٹ گیا، کپڑا اوپر کیا، کہتے لا الہ الا اللہ۔ یہ سمجھے کوئی ڈرامہ اور بہانہ کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کپڑا ہٹایا دیکھا تو واقعی وہ اللہ کو پیارا ہو چکا۔ دل سے چوٹ لگی کہ واقعی یہ ہے باخدا لوگ کہ جو دنیا سے دل نہیں لگاتے، اپنے رب سے دل لگاتے ہیں اور پھر کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو جاتے، پھر بعد میں یہ بڑے اولیاء میں شامل ہوئے۔ شیری سبتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک درویش کا بندہ آیا، کہتے ہیں کوئی اچھی سی جگہ ہے جہاں کوئی مر سکے۔ حیران ہو گیا اس کی بات سن کے، کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے میرا مقصد ہے کوئی ٹھنڈی ہوادار کوئی پانی والی ایسی جگہ ہے۔ ہم نے کہا وہ سامنے کنواں ہے۔ وہ گیا کنویں پہ، اس نے جا کے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور جا کے لیٹ گیا۔ ہم سمجھے سویا ہوا ہے، نماز کا وقت آیا، ہم نے بھی وضو کیا، جب اس کو جگانے گئے تو دیکھا وہ تو اللہ کو پیارا ہو چکا۔ ان اللہ والوں کی جو ہے نا وہ دوسرے جانے کا ہوتا۔ اور آگے کا معاملہ بھی ان کا ایسے۔ بھائی جی بستانی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں کسی کو نظر آئے تو پوچھا کہ جناب آگے کیا بنا؟ تو کہنے لگے کہ جب میں قبر میں گیا تو فرشتے کہنے لگے وہ بڈھے کیا لائے ہے، وہ بڈھے کیا لائے ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ جب بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کیا لایا ہے، ہمیشہ پوچھتے ہیں تو کیا لینے کے لیے آیا ہے۔ کہ میری بات سن کے فرشتے مسکرا پڑے اور کہنے لگے اس کا یقین پکا ہے، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ خواب میں نظر آ کسی کہنا جی آگے کیا بنا؟ ان کا جی فرشتے آئے تھے، کہنے لگے میں ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہ جی پھر میں نے ان کو اتنا بتا دیا کہ میرا رب وہی ہے جس نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو واپس میں کہنے لگے یہ تو آگے سے ہو کے ملا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا، حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے لگے قبر میں فرشتے آئے تھے، پھر پوچھنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو تم عرش سے فرش پر آئے ہو اتنا سفر کر کے اور رب کو نہیں بھولے، تو زمین کے اوپر سے میں 2 گز نیچے آ کے اپنے رب کو بھول جاؤں گا؟ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی خواب میں نظر آئی، کسی نے پوچھا جی آگے کیا بنا؟ کہنے لگی فرشتے آئے تھے تو پوچھ رہے تھے کہ تیرا رب کون ہے۔ میں نے کہا جا کے اللہ تعالیٰ کو کہہ دو اللہ تیری اتنی مخلوق ہے، خربوں میں اتنی مخلوق میں سے تو ایک مجبوریہ کو نہیں بھولا، میرا تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، میں تجھے بھلا بھول جاؤں گی؟ تیری اتنی مخلوق ہے اللہ، تو اس میں سے مجھے نہیں بھولا، میرا تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، پھر میں تجھے کیسے بھولوں؟ تو یہ جواب بندہ کب دے سکتا ہے؟ جب دل کا یقین بنا ہوا، جب اللہ سے تعلق ہو، ورنہ تو انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کہوں۔ تو یہ اے پیپر قبر میں ہوگا، پھر اگر جواب ٹھیک دے دیے تو قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے، نہ دیے تو جہنم کا گڑھا بنا دیں گے۔ یہ ابھی ٹرانزٹ ہوگا، قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہاں پر 5 سوالوں کے جواب سب کو دینے پڑیں گے۔ بنی آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے، تو وہ سوال ہماری زندگی کا بی پیپر ہوگا، اس میں بھی سب جواب دینے ضروری، اور وہ بھی پیپر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے آؤٹ کروا دیا۔ پوچھا جائے گا اے بندے تو نے زندگی کیسے گزاری، تو نے جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ اب اس وقت ان سوالوں کا جواب دینا بہت مشکل کام ہو، تاہم جو لوگ نیکی کر کے دنیا سے جائیں گے پروردگار ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے، اور جو لوگ دنیا میں ایمان سے محروم رہیں گے اور محروم ہی اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچیں گے تو ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما دیں گے وَامْتَعْضُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن میرے نیک بندوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ 2 الگ الگ راستے ہوں گے، ایک طرف جنتی لوگوں کو بھیجا جائے گا اور دوسری طرف جہنمی۔ تو یہ قیامت کا تصور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، یہ جتنا انسان کے دل میں راسخ ہوگا اتنا اس کی زندگی صحیح لائن پر ہوگی۔ اس لیے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، ایک تو پوری صورت ہی آپ کو اسی نام سے ملے گی القیامہ، اور دوسرا ہر صفحے پر، ہر دوسرے صفحے پر آپ کو کسی نہ کسی انداز میں قیامت کا تذکرہ ملے گا۔ اتنا اہم یہ مسئلہ ہے کہ قرآن پاک کے ہر
صفحے یا ہر دوسرے صفحے پر آخرت کی یاد دلائی گئی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. اس لیے قیامت کے مختلف نام قرآن و حدیث میں وارد ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں، ان کے بے انتہا نام ہے. جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے. فتنت والزغطت والروع. انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں پہ جو اس کو خوف ملتا ہے فرشتوں کے آنے پر، اور ضبط قبر پیش آتا ہے، اس پر بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. جب میت قبر میں جاتے ہیں نا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر اس کو دباتی ہے، اور یہ دبانا ہر کسی کو پیش آئے گا. یہ نیک کو بھی پیش آئے گا، بد کو بھی پیش آئے گا، ہر کسی کو پیش آئے گا. نبی اسلام کے ایک صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی اسلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جنازے کے پیچھے پنجوں کے بل چلنے لگے یوں. تو ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ نبی اسلام نے فرمایا، سعد کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. اتنے فرشتے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آسمان سے آئے. اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ سعد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. حدیث مبارکہ میں جب مومن فوت ہوتا ہے نا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کے لیے رزق اتارا جاتا تھا، زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. تو سعد لانو کی وفات پر نبی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. پھر نبی صاحب نے فرمایا کہ سعد کو بھی ضبط قبر پیش آیا. جس کی نماز جنازہ اللہ کے محبوب ہم پڑھا رہے ہیں، اور جن کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے اتر رہے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، اور جن کی وفات پر اللہ کا عرش بھی رو رہا ہے، ان کو بھی ضبط قبر پیش آیا. اس کا مطلب یہ ضبط قبر ہر بندے کو پیش آنا ہے، نیک ہو یا بد ہو. کیوں پیش آنا ہے اس کی وجہ بھی سن لیجیے. آپ ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں، بھئی مجھے چائے پلا دو، تو آپ کو 5 روپیہ اس کا بل دینا پڑتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں نہیں اس کے ساتھ ذرا 2-4 کباب بھی لے آؤ، تو اب بل جو ہے وہ 100-200 روپے ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں نہیں یار مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، اب ہزاروں میں بل چلا جائے گا. جتنا کھانا بڑھتا گیا اتنا ہی اس کی پرائس بڑھتی گئی. ہم دنیا میں جو جائز لذتیں لیتے ہیں نا، ان جائز لذتوں کی بھی قیمت ہے. اب ایک بندے نے عیش کی زندگی گزاری، امیر بندہ تھا، اور ایک بندے نے غربت کی زندگی گزاری. اب امیر بندے کو اس کا بل تو پے کرنا پڑے گا نا، تو کیسے کرے گا؟ ضبط قبر کی وجہ سے پیش کرے گا. غریب آدمی کو کم پیش آئے گا اور امیر آدمی کو زیادہ پیش آئے گا. اس لیے ہمارے بزرگ جائز لذتوں سے بھی پرہیز کرتے تھے. ہم تو ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں نا، وہ جائز لذتوں سے بھی جو ہے پرہیز کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میرے والد گرامی کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتے تھے، میں 2-3 سال کی عمر کا چھوٹا بچہ تھا، ساتھ بیٹھتا تھا، تو ابو ایک لقمہ سالن میں لے کر منہ میں ڈالتے اور گلاس پانی کا پڑا ہوتا تھا، اٹھا کر ایک گھونٹ سالن میں ڈال دیتے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی بات. میں پوچھتا تھا ابو اتنا مزیدار سالن امی نے بنایا اور آپ نے اس میں ایک گھونٹ پانی ڈال کے اس کو بے مزہ کر دیا. اب اس کا جواب نہیں دیتے تھے، اتنا کہتے تھے تم اپنا کام کرو، مجھ سے یہ باتیں نہ پوچھو. پوری زندگی انہوں نے کچھ نہیں بتایا. جب ان کی وفات ہوئی تو پھر والدہ صاحبہ نے مجھے بتایا کہ بیٹا وہ کہتے تھے کہ یہ نفس دشمن ہے، ہم اس کو لذتیں دنیا میں کیوں دیں. لذیذ کھانا آتا تھا اس کو بے مزہ کر کے کھا لیتے تھے کہ پیٹ بھرنا مقصد ہے، پیٹ تو بھر جائے گا، ہم لذتوں کے پیچھے کیوں پڑے. تو ہمارے اکابر جائز لذتوں سے بھی پرہیز کرتے تھے، ہم ناجائز لذتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. ہاں ایک بات اور ہے
کہ ضبط قبر تو مومن کو بھی پیش آئے گا اور کافر کو بھی پیش آئے گا، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو کافر کو پیش آئے گا وہ قبر کی دیواریں اس کو دبائیں گی حتیٰ کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی جائیں گی، اس کی ہڈیاں ٹوٹیں گی، اس کو تکلیف ہوگی۔ اور مومن کو جو ضبط قبر پیش آئے گا وہ تکلیف کا باعث نہیں ہوگا، وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے سر میں درد ہو تو آپ بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں بیٹا ذرا سر دبا دو۔ اب بیٹے کے سر دبانے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، راحت مل رہی ہوتی ہے، بیٹا تھوڑی دیر اور دبا دو، بیٹا ذرا میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے انہیں بھی دبا دو۔ تو ہم جسم جو دباتے ہیں وہ راحت کا سبب بنتا ہے، تو مومن کو ضبط قبر تو پیش آئے گا، اس کے لیے وہ تکلیف کا باعث نہیں بنے گا، راحت کا باعث بن جائے گا، مگر اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ رحمت اللہ و عفوہ و مغفرتہ بلا سبب من العباد، قیامت کے دن اللہ تعالی محض اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بندوں کا کوئی عمل نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کا اظہار ہوگا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے قیامت کے دن نیک لوگ شفاعت کریں گے، شہداء کریں گے، صالحین کریں گے، انبیاء کریں گے، سید الانبیاء کریں گے، سب جب شفاعت کر چکیں گے، جنتی سارے کے سارے جس کی چاہیں گے شفاعت کریں گے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے ہر شفاعت کرنے والے نے شفاعت کی اور اپنی رحمت کا اظہار کیا، اب میں پروردگار اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ تعالی جہنم میں سے لوگوں کی 3 لپیں بھریں گے اور ان کو اللہ تعالی جہنم سے نکال کے جنت عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس وحدم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ نبی صاحب نے فرمایا اکثرہم ذکر للموت، وہ جو موت کو کثرت سے یاد کرے، واکثرہم استعداد للموت، اور جو ان میں موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو، اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ، ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الاخرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کو عقل مند کہا جو موت کو زیادہ یاد رکھیں اور موت کی زیادہ تیاری کریں۔ نہ موت یاد ہو نہ موت کی تیاری یاد ہو تو وہ تو پھر نگاہ نبوت میں بے وقوف انسان ہے۔ آج سوچیں عقل مند ہے یا بے وقوف؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے وقوف کو کہا، حدیث مبارکہ میں ہے الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ۔ لسان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو دنیا کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اس شخص کے اندر عقل کی رتی نہیں ہے۔ تو آج دیکھو کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے، کہیں موت کا تذکرہ کر دو نا تو عجب سی بات نظر آتی ہے کہ اس نے کون سی انوکھی بات شروع کر دی۔ حالانکہ صحابہ کرام کا مزاج ایسا تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً موت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، سنتے رہتے۔ سیدنا عمر بن الخطاب عنہ نے ایک شخص کے ذمہ لگایا تھا آپ میرے ساتھ ساتھ رہنا اور موقع کی مناسبت سے موت کا تذکرہ چھیڑتے رہنا۔ ایک دن آپ نے اس کو کہا کہ بھئی اب آپ کسی اور قوم میں لگ جائیں۔ اس نے کہا کیوں امیر المومنین، اب موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ریش کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو اب اس میں جو سفید بال آ گئے یہ مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ عمر لانا نے ایک انگوٹھی پائی ہوئی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، اے عمر موت ہی واعظ کافی۔ تو موت کو یاد کرتے رہتے تھے۔ جنازہ جا رہا ہے، کسی صاحب نے پوچھا یہ کس کا جنازہ؟ صحابی نے کہا تیرا جنازہ۔ وہ تھوڑا سا امبیرسمنٹ فیل کرنے لگے کہ کیا کہا، مان لگے بھائی اگر آپ کو برا لگا تو یہ میرا جنازہ۔ پھر بات سمجھائی کہ اے بھائی جو فوت ہو چکا اس کی تو موت آ چکی، اب یہ تیری باری ہے یا میری، ہمیں اپنے بارے میں سوچیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاج ہی ایسا بنا دیا تھا ان کا کہ موت ان کو ہر وقت یاد رہتی تھی۔ جب موت یاد رہے گی نہ انسان دھوکہ دے گا، نہ کسی کی عزت پہ حملہ کرے گا، نہ انسان کسی کا حق مارے گا، انسان ایک اچھا انسان بن کے زندگی۔ جب موت یاد نہیں ہوگی تو پھر انسان کوئی بھی گناہ آسانی سے کر لے گا۔ کب موت آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ اے دوست تجھے کیا معلوم
بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بنا۔ انسان شادی بیاہ میں مشغول ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ قبر تم میں کفن کا کپڑا پہنچ چکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آدمی کو دشمن نے قتل کیا اور نہر کے اندر ڈال دیا، کئی دن اس کی لاش نہر کے اندر ہی رہی، پھول گئی، ایسی پھول گئی کہ جب اس کو نکالا گیا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون ہے کون نہیں، پہچاننا مشکل۔ یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کس شہر کا ہے۔ چنانچہ پولیس نے کاغذی کارروائی کر کے جو قریب بستی تھی اس کے عالم کو کہا کہ بھائی آخر مسلمان ہے، آپ اس کو نہلا دیں، کفنا دیں اور دفن کر دیں، ہمیں تو اس کے وارث کا کوئی پتہ نہیں۔ لو جی، امام صاحب نے بستی والوں کو کہا کہ لوگوں نہلا تو میں دوں گا، میرے پاس کفن کے پیسے تو نہیں ہیں، کفن کے پیسے دو۔ دیہاتی علاقوں میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں تو ہوتی ہیں، پینڈنگ کیپیسٹی نہیں ہوتی، کیش نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا مولانا اعلان کر دو مسجد۔ بستی میں اعلان ہوا، لوگوں لاوارث نعش ہے، کفن خریدنا ہے، اس کا چندہ کرو۔ کوئی 5 روپے لایا، کوئی 10 روپے لایا۔ آدھا گھنٹہ اعلان ہوتا رہا لاوارث نعش، اور پھر جا کے پیسے پورے ہوئے، اس کو کفن دے کے اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا۔ پولیس اس کی تفتیش میں تو لگی ہوئی تھی۔ 3 مہینے کے بعد کیس کی حقیقت کھلی تو پتہ چلا کہ وہ ایک علاقے میں ایک پورے گاؤں کا نمبردار تھا، اور اس کی 4 مربع زمین تھی جس میں فروٹ کا گارڈن بنا ہوا تھا، کروڑوں پتی تھا، کروڑوں روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں تھا، اور اس کے 4 جوان العمر بیٹے تھے۔ 4 بیٹے ہیں، کروڑوں پتی ہے، بینک میں کروڑوں روپیہ ہے، لیکن اس کو کبھی پتہ نہیں تھا جب میں مروں گا میرے کفن کے لیے آدھا گھنٹہ چندہ کیا جائے۔ وارث مان نہ کری وارثاں دا، رب بے وارثہ کر مارتا۔ فرماتے ہیں کہ اے وارث تو اپنے وارثوں کا مان نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو لاوارث کر کے مار دیا کرتا، کیا پتہ کس حال میں موت ہے۔ ایک شخص 5ویں منزل پہ کام کر رہا تھا، ونڈو میں پاؤں جو اس کا اکھڑا اور کوئی چیز ٹوٹی تو وہ نیچے سڑک پر آ کر گرا، اور میٹل روڈ تھی، مگر اللہ کی شان، نہ ہڈی ٹوٹی، کوئی فریکچر نہیں ہوا، نہ خون نکلا، ایسے لگتا تھا کسی نے اس کو کیچ کر کے زمین کے اوپر رکھ دیا۔ لوگ بڑے حیران، 5ویں منزل سے گرا، کوئی انجری بھی نہیں ہے، لوگ اس کو مبارکباد دینے لگے۔ تیسرے چوتھے دن اس کے 2 دوست آئے اس کو ملنے کے لیے اور کہنے لگے کہ تمہیں نئی زندگی ملی ہے، ہمیں مٹھائی کھلاؤ۔ اس نے کہا آپ بیٹھیں، یہ میرے بالکل گھر کے سامنے جو یہ مٹھائی کی دکان ہے نا، سویٹ شاپ ہے، ابھی میں تازہ مٹھائی لے کے آتا ہوں۔ وہ بٹھا کے گھر کہا کہ تم چائے بناؤ، بیوی کو کہا میں ابھی تازہ مٹھائی لاتا ہوں۔ بیوی نے گھر کے اندر ماربل لگا ہوا تھا اور اس کو دھویا تھا، صاف کیا تھا، اور وہ گیلا تھا۔ خاوند اپنے گھر میں ماربل کے فرش پر چلتا ہوا آ رہا ہے، پاؤں جو پھسلا، سر کے بل گرا، اس کو موت آ گئی۔ 5ویں منزل سے گرا، ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا، فرش سے پھسلا، موت کا وقت آ چکا۔ ہمیں کیا پتا کب موت آنی۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا جیسے کوئی پردیسی ہوا کرے۔ جو پردیسی ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن میں ہر وقت ہوتا ہے ہم نے واپس جانا ہے، ہم بھی یہاں پردیسی ہیں۔ ہر وقت یہ سوچ رہنی چاہیے کہ ایک دن ہم نے واپس اپنے وطن جنت جانا ہے، مگر غفلت آ جاتی، اور غفلت بھی کیسی کہ بندے کو مرنا یاد ہے۔ ایک بڑے میاں تھے، 85 سال عمر تھی۔ ایک مرتبہ اس عاجز نے ان سے بات کی کہ اب تو ہماری ریٹائرمنٹ کی عمر ہے، مجھے بھی چاہیے کہ میں اللہ اللہ کروں، نیکی کروں، آپ بھی اللہ اللہ کریں۔ تو بات سن کے وہ بڑے میاں نے اپنے گھٹنے کو پکڑا، کہنے لگے پیر صاحب دعا کرو یہ گھٹنے کی درد ٹھیک ہو جائے نا، پھر میں نماز شروع کر دوں گا۔ جو 85 سال کی عمر میں گھٹنے کے درد ختم ہونے کا منتظر ہو کہ پھر نماز شروع کروں گا، یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے۔ عرفات کے میدان میں وقوف کا وقت ہے، لوگ دعائیں مانگتے ہیں، کئی تو لمبی مانگتے ہیں اور کئی۔ رحمت اللہ علیہ نے الایمان الاوسط ایک کتاب ہے، اس میں 10 اسباب بتائے ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ 10 اسباب ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کا بندوبست کریں۔ سب سے پہلا سبب استغفار۔ استغفار کہتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا۔ شریعت نے کہا الندم توبۃ، ندامت یہ توبہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا من وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا،
جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا، تو ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص حضرت حسن اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت بہت گناہگار ہوں، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک اور آدمی آیا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت قرضہ چڑھ گیا، دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے، مال کے، تاکہ قرضہ اتر جائے۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا میرا باغ ہے، دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے، دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے، سب کے لیے ایک ہی جواب۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، قرآن مجید سے دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری فرما دے گا۔ آپ اگر غور کریں تو ہماری روزمرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں۔ کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں۔ اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ ہم استغفار کم کرتے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا۔ آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے تو راستے میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بعض لوگ نعت سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ۔ تو اگر اس دوران آپ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو سینکڑوں دفعہ استغفار نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، کیونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا۔ دوسرا سبب ہے توبہ۔ توبہ اور استغفار بہت قریب ہیں، ان میں لائن آف ڈیمارکیشن ڈالنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ استغفار پچھلے گناہوں پہ ریپینٹنس کو کہتے ہیں، اور توبہ آئندہ گناہوں کو کمٹ نہ کرنا، اس کی کمٹمنٹ کرنا، عزم کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ توبہ عزم جازم، ایک عہد کرنا کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ تو گویا توبہ کا تعلق آئندہ گناہ نہ کرنا، استغفار کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے جو کیا برا کیا، اللہ بس میری غلطی کو پلیز معاف کریں، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور یہ استغفار کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، حکم ہے، صیغہ ہے امر کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہے تو سوچئے پھر ہمیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ توبہ ہر بندے پہ کرنی ضروری، چنانچہ کافر ہے تو وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے، مومن ہے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جائے۔ جو نیک ہے وہ جو اپنے اعمال کے اندر غفلت ہوتی ہے، نماز کی غفلت، ذکر میں غفلت، تلاوت میں غفلت، اس غفلت سے توبہ کرے، اور جو کہے کہ جی میں تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، تو بھئی ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ اس کوالٹی کے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پا سکے۔ اب پھر استغفار کرنا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ ہم نے عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ اگر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، ہماری عبادتیں کیا عبادتیں؟ تو استغفار کرنا، توبہ کرنا ہم میں سے ہر بندے پر لازم۔ تیسری چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، الحسنات الماحیہ، نیکیاں۔ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں۔ نیک اعمال کی مثال صابن کی ہے، گناہوں کی مثال میل کی۔
صابن جتنا زیادہ لگتا ہے اتنا میل دھل جاتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. یہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے. مثلا اگر کوئی بچہ تعلیم پا رہا ہے مگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے، تیرے علم کا کیا فائدہ، گناہ تو چھوڑتا نہیں. بھائی اگر گناہ کرتے ہیں تو علم تو الٹا ان گناہوں کو دھوئے گا، وہ علم ہی چھڑوا دیتا ہے تاکہ دھونے کا مسئلہ ہی نہ رہے. اب عورت سوچے گی میں پردہ تو کرتی نہیں، نمازوں کا کیا فائدہ. یہ دھوکہ ہے شیطان کا. بھئی آپ نمازیں پڑھتی رہو، اس نمازوں کی برکت سے اللہ پھر پردے کی بھی توفیق دے دیں گے. تو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی. یہ سوچ کے جی میں اچھا تو ہوں نہیں، کیا فائدہ. فائدہ ہے. جب اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، بھئی گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں اور نیکی آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہاں کی لاجک ہے. تو اس لیے نیکی بھاگ بھاگ کے کرنی چاہیے. اگر گناہ ہیں تو نیکی اور زیادہ کریں تاکہ نیکی کی برکت سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے اور دھل جائے. حدیث پاک میں ہے بندہ گناہ کرتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ، تیسرا، 5 گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہاں دستور ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اس کو 10 نیکیاں ملنی تھی، تم نے 5 گناہ لکھے ہیں نا، اچھا تم 5 گناہ مٹا دو، میں نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کی بجائے صرف 5 نیکیاں بیلنس وہ ڈال دیتا ہوں. چنانچہ 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 5 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی. اس لیے خوب نیکی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی ظلمت سے ہمیں محفوظ فرما دے. چوتھی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاء المؤمنین للمؤمن. جو ایمان والے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. چنانچہ عمر لانو جا رہے تھے عمرے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے. یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب کسی سے ملیں جی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. والدین کو کہنا، بڑوں کو کہنا، دوستوں کو کہنا، کیا معلوم کس کی مانگی ہوئی دعا کام آ جائے. اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے نا، تبھی تو قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے. تو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن نے دعا سکھائی ہے نا. تو ایمان والوں کی دعاؤں سے دوسرے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے دوست کی دعا دوست کے پیٹھ پیچھے رد نہیں کی جاتی، کیوں؟ اس میں خلوص ہوتا ہے. تو اس لیے حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور 40 آدمی جنازہ پڑھ لیں جو ایمان والے ہوں، توحید والے ہوں، فرمایا ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فی. اللہ 40 بندوں کی نماز جنازہ کو قبول کر کے میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں. 5واں عمل ما یعمل للمیت من اعمال البر. ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے جو نفل کے کوئی نیک کام کرتے ہیں اس سے بھی ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. مثلا صدقہ کر دیا، قرآن پاک پڑھا، ان کو بخش دیا، ان کی طرف سے عمرہ کیا، حج کیا، ان نفلی اعمال کا ثواب ان کو ملتا ہے. اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں یا کسی اور کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، قبرستان کے قریب سے جاتے ہوئے انہوں نے کچھ پڑھ کے قبرستان والوں کو بخش دیا. رات خواب دیکھا کہ وہی قبرستان والے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے جیسے کوئی ڈاک تقسیم کرنے والا ڈاکیا ہوتا ہے اور سب اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں جیسے ڈاک لینے کے لیے. ایک بندہ پیچھے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کیا معاملہ؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ آیا ہے، روزانہ کی جو ڈاک آئی ہے نا نیکیوں کی، جو اولاد نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے کیے، لہذا وہ اعمال نیکیاں ملتی ہیں تو یہ سب لوگ جاتے ہیں کہ نیکیاں ملیں گی، ہمارا درجہ بڑھے گا. اس نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. کہنے لگا ہاں میں لے لوں گا، مگر میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے قرآن پاک کا حافظ بنایا، اس کی دکان ہے، وہ سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو مجھے اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ میں بعد میں لے لوں گا. اس نے کہا بیٹا کہاں؟ اس نے کہا فلاں جگہ دکان ہے. وہ اللہ والے جب وہاں گئے اگلے دن تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک آتا ہے تو اس کو سودا بیچ دیتا ہے، جب گاہک کوئی نہیں ہوتا تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ میرا خواب سچا تھا، اس بچے کے قرآن پڑھنے سے اس کے والد کو خوب بینیفٹ مل رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قبرستان کے قریب سے گزرے
پھر انہوں نے کچھ پڑھ کے بخش دیا. رات خواب میں دیکھا کہ اب جب تقسیم ہوا تو سب بھاگے تو وہ بندہ بھی بھاگا. انہوں نے کہا آپ بھی بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا. اب مجھے قرآن پڑھ کے بخشنے والا کوئی ایسا ہے نہیں، تو جو عام ایمان والوں کا ثواب آتا ہے میں بھی اسی میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے جا رہا ہوں. تو ایمان والوں کے ان اعمال کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اصل میں یہ اسی بندے کا اپنا عمل ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا کہ جو ایمان والے پڑھ کے بخشتے ہیں نا، اس کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس کا اپنا عمل. دیکھو اس نے نیکوں سے تعلق جوڑا. وہ بھی تو ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد پیچھے ریچھ کتے کی لڑائی کرواتے ہیں، میلے لگواتے ہیں، موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ بھی تو ہوتے ہیں نا، تو ان کو کچھ نہیں ملتا. اس بندے نے نیکوں سے محبت کی، یہ اس کا اپنا عمل ہے. اس کی محبت کی وجہ سے اب یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اللہ اس کو ثواب پہنچا دیتے ہیں. تو اس کے اپنا عمل ہے اصل میں. پھر چھٹی چیز جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، المصائب التی یکفر اللہ بها الخطایا فی الدنیا. دنیا میں انسان کو جو مشکلات، تکلیفیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں ان کی وجہ سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کوئی مصیبت دنیا میں پہنچتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، چراغ بجھ گیا. نبی السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے. فرمایا عائشہ مومن کو جو بھی دنیا میں تکلیف غم پہنچتا ہے اگر وہ اس کے اوپر انا للہ پڑھ لے اس کو ثواب ملتا ہے. تو سوچنے کی بات ہے، چراغ کے بجھنے پر اگر ثواب ملتا ہے تو کسی عزیز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا اس پر کتنا ثواب ملے. اس لیے تکلیف آئے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی، صبر کرنے کی بات ہوتی ہے. انسان بے صبری کے ذریعے خواہ مخواہ اس تکلیف پر ملنے والے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر. بے صبری سے تکلیف ختم نہیں ہوتی، ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے. تو بے صبری کا کیا فائدہ؟ اور ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت جو آئی یہ بندے نے خود مانگی ہو. یہ بھی عجیب بات ہے. آپ کہیں گے جی کوئی بندہ مصیبت تو نہیں مانگتا. ہاں ہو سکتا ہے مانگی ہو. کیسے کہ دعا مانگی اللہ مجھے قیامت کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا کر دینا. اللہ نے دعا قبول کر لی. عمل تو ہے نہیں کہ یہ نعمت نصیب ہو. تو اب کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ بیماری، مصیبت، پریشانی کچھ اس کے اوپر بھیج دیتے ہیں. اگر یہ بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو وہ نعمت عطا فرما دیتے. چنانچہ ایک بزرگ تھے 70s میں تھے، بیوی بھی اسی طرح بہت نیک تھی. بیوی نے کہا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو. میں بڑا درود شریف پڑھتی ہوں، نفل پڑھتی ہوں، مگر مجھے واضح زیارت نہیں ہوئی. آپ کو کوئی عمل آتا ہو تو بتا دیں. انہوں نے کہا عمل آتا ہے، کرو گی؟ کہا بالکل کروں گی. کہنے لگے اچھا جمعہ کا دن آ رہا ہے، خوب نہا دھو کے وہ جو دلہن والے کپڑے تھے نا تمہارے کناری والے گوٹے وہ پہننا اور میک اپ کرنا، خوشبو لگانا، اور میں بس جمعہ پڑھ کے آؤں گا تو پھر ٹھیک ہے. اس نے کہا بہت اچھا. وہ اللہ کی بندی نہائی دھوئی دلہن کی طرح خوب تیار ہوئی، کپڑے دلہن والے پہنے. ان بزرگوں نے جمعہ کی نماز پڑھی تو ساتھ بھائی کا گھر تھا اس کی، یعنی ان کی بیوی کا. تو بیوی کے بھائی کے گھر چلے گئے. اس کو جا کے کہا میری عمر دیکھو اور آ کے اپنی بیوی بہن کی حالت دیکھو. اس نے کہا کیا مسئلہ؟ وہ ساتھ آ گیا. اور جب گھر آ کے اس نے دیکھا تو بیوی تو دلہن بنی بیٹھی ہے. بھائی کو غصہ آیا، تمہیں اپنی یہ تمہاری عمر اور یہ تمہارے لچھن. اس نے تو ڈانٹا اور وہ بیچاری روئی، اس کا دل ٹوٹا، رو رو کے حال برا، سو گئی. اللہ کی شان کہ اس نیند میں اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی. اب وہ اٹھی تو وہ خوش بھی ہے اور پریشان بھی ہے. خوش اس بات پہ کہ زیارت ہو گئی اور پریشان اس بات پہ کہ میاں نے کیا کیا، خود کہا دلہن بنو اور خود بھائی سے مجھے ڈانٹ پڑوا دی. تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میں تمہاری زندگی کو قریب سے جانتا ہوں، میں نے تمہیں اتنا پیار محبت سے رکھا ہے کہ تمہیں زندگی کے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی. میں نے تم نے عبادت کی انتہا کی ہے، مگر کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو دل ٹوٹنے پہ ملتی ہیں. تو تمہارا تو کبھی دل ٹوٹا نہیں. تو میں نے ایک بہانہ بنایا کہ تمہیں کہا دلہن بنو، بھائی کو شکایت لگا دی، اس نے ڈانٹ پلا دی، تمہارا دل ٹوٹا، اللہ کو رحم آ گیا. اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں پر رحم فرما دیتے. تو ممکن ہے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام کا سبب بن کے آئی ہو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا سکھ دکھاں تو دیواں
वार कि मैं सुखों को दुखों पे कुर्बान कर दूं, सुख दुखा तू देवा वार, दुख आन मिलायम यार, कि दुखों ने मुझे मेरे यार से मिला दिया। अल्लाह को बड़ा तरस आता है उस बंदे पर जिस पर कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है। फिर सातवीं चीज जिससे के गुनाह माफ होते हैं, मा यहसुलु फिल क़ब्र मिनल फितनति वज़्ज़ग़तति वर्रवा, कब्र के अंदर इंसान जब जाएगा तो उसको वहां पर ज़ग़्त कब्र पेश आएगा, कब्र दबाती है, उस कब्र के दबाने से भी गुनाह माफ होते हैं, और ये ज़ग़्त कब्र हर किसी को पेश आएगा। साद लानो एक सहाबी हैं, नबी इस्लाम ने उनका जनाजा पढ़ाया और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चलने लगे। तो सहाबी ने पूछा, अल्लाह के हबीब सल्लम आप ऐसे चल रहे हैं? फरमाया, साद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए इतने फरिश्ते आसमान से उतर आए, मुझे पांव रखने की जगह नहीं मिल रही। फिर हदीस पाक में आता है कि नबी इस्लाम ने फरमाया, साद की वफात पर अल्लाह का अर्श भी 3 दिन तक रोता रहा। जिनकी वफात पे अल्लाह का अर्श रोए, अल्लाह के फरिश्ते जनाजे में उतरे, कैसे अल्लाह के मकबूल बंदे होंगे। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया, साद को भी ज़ग़्त कब्र पेश आया। तो इसका मतलब ये कि ये ज़ग़्त कब्र तो पेश आना ही है, हर किसी को आना है, कोई भी हो। अब ये अजीब सी बात है, मगर इसको समझें कि क्यों पेश आना है। आप अगर किसी रेस्टोरेंट पे जाएं और जाके स्वीट डिश खाएं या कबाब खाएं तो बिल पे करना पड़ता है ना। ग्रोसरी स्टोर से जाके कोई चीज लाएं, बिल पे करना पड़ता है ना, हर चीज का बिल होता है ना। इस दुनिया में इंसान जो मजे लेता है, भले जायज सही, उनकी भी एक कॉस्ट है और वो उसे पे करनी पड़ेगी, और वो कॉस्ट ज़ग़्त कब्र से पे होगी। इसलिए जिसकी जिंदगी गुर्बत में गुजरी होगी उसका ज़ग़्त कब्र बहुत कम होगा, और जिसने ऐश आराम मजे सहूलत एंजॉय किया, कॉस्ट तो देनी पड़ेगी ना। तो ज़ग़्त कब्र तो पेश आना है। हमारे वाले साहब बचपन में देखता था मैं कि बहुत अच्छा सालन बना होता था ना, तो अक्सर वो गिलास पानी का उठाते थे और एक घूंट पानी डाल देते। मुझे समझ नहीं आती थी ये क्या करते हैं। मैं अक्सर उनसे पूछता था, अब्बू आप ऐसे क्यों करते हैं? नहीं बताते थे। जब उनकी वफात हुई तो बाद में वालिदा साहिबा ने कहा कि असल में वो ये कहा करते थे कि नफ्स मेरा दुश्मन है, मैं इस नफ्स को लज्जतें क्यों दूं। वो लजीज खाने के ऊपर भी एक घूंट पानी डाल के उसको कम मजे वाला बना लिया करते थे, जायज लज्जतों को भी कम कर लेते थे। हमारा क्या हाल होगा जो नाजायज लज्जतों के पीछे भागते फिर। तो ये ज़ग़्त कब्र मोमिन को भी पेश आता है और काफिर को भी, मगर फर्क है। काफिर को पेश आएगा कि हदीस पाक में आता है, दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ और बाएं की पसलियां दाएं तरफ, यूं पसलियां तोड़ के रख देंगे। और मोमिन को भी ज़ग़्त कब्र पेश आएगा, मगर मोमिन को ज़ग़्त कब्र तकलीफ नहीं देगा इतनी अगर नेक हुआ। क्यों? अच्छा आप बताएं, सर में दर्द हो तो आप कहते हैं ना जरा सर दबा दो, तो तकलीफ होती है या राहत मिलती है? सर दबाने से राहत मिलती है। जिस तरह सर दर्द में कोई दबाए सर को राहत मिलती है, ऐसे ही मोमिन को ज़ग़्त कब्र तो पेश आएगा मगर मोमिन के लिए राहत का सबब होगा। आठवीं चीज जिससे कि गुनाह माफ होंगे, अहवाल यौमिल क़ियामत व करबुहा व शदाइदुहा, क़यामत के दिन जो इंसान को एक वहशत की कैफियत होगी, हौल की कैफियत होगी, खौफ डर की कैफियत होगी। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने तफसील लिखी है कि सारे लोग खड़े होंगे और सूरज बहुत करीब होगा, पसीने में शराबूर होंगे। अल्लाह अकबर। उस वक्त जहन्नम के अंदर उबाल आएगा और जहन्नम के अंदर से अंगारे उठकर ऊपर जाएंगे और वापस गिरेंगे। फरमाते हैं उस वक्त अंबिया में से कोई नबी भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये डर ना हो कि कहीं अंगारे मेरे ऊपर ना आ जाए। अगर अंबिया भी थर्रा रहे होंगे, हमारा उस दिन क्या हाल। तो क़यामत के दिन की दहशत और वहशत कोई छोटी चीज नहीं है, मगर उससे भी अल्लाह ताला ईमान वालों के गुनाहों को माफ फरमा देंगे। फिर नवी चीज जिससे कि गुनाह माफ होंगे, शफाअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अहले ज़ुनूबी यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत के लिए शफाअत फरमाएंगे, अल्लाह इस पर भी उम्मतियों के गुनाहों को माफ फरमा देंगे। नबी साहब ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी अलैहिस्सलाम को एक ऐसी दुआ मांगने का इख्तियार दिया कि जैसी दुआ मांगी जाएगी मिन्नवान कबूल हो जाएगी। तो अंबिया ने दुआएं मांगी, तो सहाबी ने पूछा अल्लाह के हबीब सल्लम आपको भी इख्तियार दिया गया? फरमाया मुझे भी इख्तियार दिया गया।
اے اللہ کے وشنو آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ رکھ لیا، قیامت کے دن جب میری گنہگار امت کا حساب ہوگا اس وقت میں وہ دعا مانگوں گا، امت کو لے کے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار۔ کوئی ماں اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتی، جوان بیٹا فوت ہو 2-4 مہینے رو کے پھر نارمل لائف ہو جاتی ہے۔ کوئی باپ اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال آنسو، رب امتی رب امتی رب امتی دعا مانگتے تھے، لمبے سجدے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو مصلی پہ گرتے تھے مجھے لگتا تھا کہ بارش کے قطرے زمین کے اوپر گر رہے ہیں، ایسے آواز محسوس ہوتی تھی، اور اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی میں اٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو ٹچ کرتی تھی کہ ابھی جان تو سلامت ہے نا، تب مجھے احساس ہوتا تھا نہیں ابھی تک نہیں، سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ کس کے لیے؟ اللہ امت کو گناہوں کو معاف فرما دے، امت کے گناہوں کو۔ چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری یعنی مرض آئی، بیماری کی کیفیت آئی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز ہو گیا تھا، اور جو مسجد میں آخری مرتبہ لائے تھے تو 2 آدمی تھے، ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہارا لیا تھا اور بہت مشکل سے چل کے تشریف لائے تھے، یہ آخری نماز تھی۔ پھر واپس تشریف لے گئے، بخار اور تیز ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اوپر کپڑا سا ڈال دیا، کپڑے کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی، میں نے پانی کا ایک پیالہ پیش کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پہ لے رہے تھے، اور جسم تھا کہ جیسے کوئی گرم چیز میں سے گرمی نکل رہی ہوتی ہے، اس طرح وہ بخار سے دہک رہا تھا۔ فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو بہت تیز بخار ہے، کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بخار ایسا تو کبھی نہیں دیکھا، اتنا زیادہ تیز، اتنا زیادہ تیز؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مومن کو سکرات موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہ جب میری سکرات کا وقت آئے تو مجھے تکلیف زیادہ دے دینا، اور اس کے بدلے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ عائشہ یہ وہ سکرات ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف بہت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف تھی۔ اتنے میں اطلاع ملی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ جواب ملا جبریل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام اجازت مانگتے ہیں آنے کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اندر آ جائیں، تو جبریل آئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے یہ پہلے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا، پہلے پوچھ کے بتاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، رب کریم نے کہا فرمایا میرے محبوب سے جا کر کہہ دو اے محبوب آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی، محبوب نے فرمایا اچھا ملک الموت کو بھی اندر آنے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے ایسی محبت تھی، اللہ اکبر۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرت بین ان يدخل نصف امتی الجنہ و بین شفاعہ، اللہ رب العزت نے مجھے چوائس دیا، اختیار دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت بھیج دیں گے،